انڈیا نے اب اس مسئلے کو انٹرنیشنل کانفلکٹ سے ہٹا کے پہلے ریجنل کانفلکٹ اور اس کے بعد آج اسے بائی لیٹرل کانفلکٹ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن مارکہ حق میں کامیابی کے بعد جب اس خطے کے اندر ان تمام کانفلکٹس کا ذکر ہوا کہ جو اس خطے کے دائمی امن کو خراب کر سکتے ہیں، تو اس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہوا. ایون امریکہ جیسا ملک یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کی سیٹلمنٹ جو ہے اس خطے میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے. یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہمارے سٹینڈز کو مانا گیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہماری ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے جس میں امیر مقام صاحب جو وفاقی وزیر ہیں کشمیر افیئرز کے اور میں، ہم دونوں وہاں پہ گئے. پی ایم صاحب نے ہمیں وہاں پہ بھیجا تاکہ آلریڈی جو نیگوشیشنز اور ڈائلاگ چل رہا تھا جو کشمیر کے وزراء ہیں ان کے درمیان اور ایکشن کمیٹی کے جو نمائندگان ہیں ان کے درمیان انہیں اسسٹ کیا جائے کرے. تو ہم ان ڈائلاگز کے اندر فیسیلیٹیٹر بھی تھے، گارنٹر بھی تھے. تو ہماری وہاں پہ ان کے نمائندوں سے کوئی تقریباً 12 سے 13 گھنٹے کی بڑی طویل نشست ہوئی. ان کے جو تمام مطالبات تھے وہ 1 بائی 1 ڈسکس کیے گئے اور اس میں جو عوامی ایشوز کے حوالے سے تمام مطالبات تھے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ان کے کچھ ایشوز جو ہیں پولیس کے ساتھ تھے، سابقہ مقدمات تھے، کچھ ان کے ایشوز جو ہیں جو وعدے کیے گئے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ملازمتوں کے حوالے سے. جو لوگ پچھلے پروٹیسٹ میں اپنی جان سے جنہوں نے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یا کوئی سرکاری ملازمین تھے کہ جن کی نوکریاں کوئی سسپینشن میں تھیں، کوئی نوکریوں سے فارغ ہو گئے کہ انہوں نے سابقہ جو پروٹیسٹ ہیں اور احتجاج میں انہوں نے اس میں حصہ لیا. پھر 5 KV کو بڑھا کے ہم نے 40 KVA تک، اور ان کی ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ بھی تھی، اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ہم بات کر کے اس کو سیٹل کریں گے، لیکن وہ بھی ہم نے ان سے سیٹلمنٹ کی. تو اسی طرح منگلا جو اپریزنگ ہوئی ہے اس میں جو متاثرین تھے ان کے کچھ ایشوز تھے وہ بھی ہم نے سیٹل کیے. یہ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ تمام کی تمام جو ہے مطالبات ہم نے تسلیم کیے، باقاعدہ انہیں تحریر کیا اور ہم نے اس معاہدے کا سگنیٹری ہونا تھا اور ٹائم لائن کے ساتھ یہ چیزیں ہم نے انہیں دینی تھی. بلکہ یہ جو چیزیں جو میں آپ سے عرض کیا یہ تو ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈائریکٹو اور اس کے ساتھ انہیں لیٹر دے کے آنے تھے سارے، یہ طے ہوا. اس کے بعد انہیں 38 نئے مطالبات لے کے آئے جو کہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ سابقہ جو معاہدے تھے ان سے الگ ہٹ کے 38 نئے مطالبے تھے. اس میں بھی جو قابل عمل تھے وہ موقع پہ ہم نے تسلیم کیے. ہم نے کہا جی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ان دا لارجر انٹرسٹ آف آزاد کشمیر اینڈ پاکستان گورنمنٹ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم یقینی بناتے ہیں. جو ہمارے وہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں انہیں ہم نے فوکل پرسن مقرر کیا اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو 38 مطالبات میں سے جو رہ گئے ہیں یہ جو وزراء کی کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں. 1 مہینے کے بعد میں اور امیر مقام صاحب دوبارہ یہاں پہ آئیں گے. 1 مہینے کے بعد پھر مطلب 60 دن کے بعد دوبارہ آئیں گے اور جو آپ کے معاہدات اور جو آپ کی سیٹلمنٹ جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے. تو یہ سارا فارمیٹ طے ہوا. لیکن ان 38 مطالبات میں کچھ مطالبے ایسے تھے کہ جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے بغیر وہ ممکن نہیں تھے. مثال کے طور پہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو مہاجرین کی 12 سیٹس ہیں اب ان میں الیکشن بھی کشمیری لڑتے ہیں، ووٹ بھی کشمیری دیتے ہیں، مسئلہ کشمیر کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اب انہیں ختم کرنے کا مطالبہ تھا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، آئینی ترمیم کے بغیر جو ہے یہ سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح کچھ اور مثال کے طور پہ یہ جو آپ کی منسٹریز ہیں ان کی تعداد جو ہے یہ 50% کم کی جائے. اب ظاہر ہے یہ میں یا امیر مقام خان تو نہیں کر سکتے، نہ ہی وفاقی وزراء کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم اس کے لیے درکار ہے. اسی طرح جی ججز کی جو تنخواہیں ہیں ان میں کمی کی جائے. اب یہ بات بھی جو ہے یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. تو اسی طرح کی کچھ اور چیزیں تھیں جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی. تو ہم نے انہیں بسط احترام یہ عرض کی کہ جو ہمارے مینڈیٹ میں ہے وہ تمام چیزیں جو پبلک ایشوز اور گریوینسز ہیں اس کی حد تک ہم آپ کو تحریری طور پہ ایشورنس بھی دیتے ہیں اور جو فوری طور پہ جن کے ڈائریکٹو جاری ہو سکتے ہیں وہ ابھی ہم کر کے جائیں گے یہاں سے. لیکن جو آئینی ترامیم والی ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے آپ کنسنسس بلڈ کریں، آپ جو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات کریں، اپنے جو اراکین قانون ساز اسمبلی ہے ان سے بات کریں. یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اس پہ تھوڑا ڈیڈ لاک وہاں پہ آیا ہے. میں آج بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو مطالبات ہم نے مانے ہیں ان کی حد تک ہم آپ کو ڈائریکٹو دینے کے لیے تیار ہیں اور جن کے لیے آپ کو آئینی ترمیم درکار ہے اس میں بھی آپ جب ایک کنسنسس اور ایک
تمام جماعتوں کے ساتھ باہمی مشاورت سے ایک لائحہ عمل طے کریں گے تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کا مینڈیٹ ہے، وہ آپ کی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ اس کا مینڈیٹ ہے۔